شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ کہ مولوی صاحب کی یہ عادت ہے کہ حدیث یا اہل الحدیث کا معاملہ ہو تو اکثر و بیشتر مولوی صاحب سچ سے کام نہیں لیتے۔ یہاں بھی انہوں نے یہی کیا۔ بخاری بھی ہے اشربوا من ابوالہا، کہ اونٹوں کا پیشاب پیو۔ جناب والا صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث کم و بیش 14 مقامات پر موجود ہے۔ حدیث کو ناقص پیش کر کے حدیث کا مذاق بنوائیں، منکرین حدیث کو راہ دیں، منکرین حدیث کا طریقہ کار اپنائیں، کیا یہ حدیث کا احترام ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے فقہ کی کتابیں پڑھی وہ بھی غور سے نہیں پڑھی۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مولوی خضر حیات بکھروی صاحب اکثر و بیشتر آل الحدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے صحیح احادیث پر اپنے نشتر چھوڑتے ہیں۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث اونٹ کے پیشاب کا معاملہ بھی ہے۔ مولوی صاحب مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کا احترام کر، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ ہر حدیث کا احترام کر، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں۔ آگے وہ مثال کے طور پر اونٹ کے پیشاب کی حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن جو مولوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کا احترام کر، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم مولوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا یہ ایک مجمل جملہ ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اگر کسی حدیث کو آپ ناقابل عمل قرار دیتے ہیں تو احادیث کوئی آج کی چیز تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ دین، سلف صالحین، شارحین، سبھی ان احادیث کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو معیار کیا ہوگا؟ کوئی صحیح حدیث ہو، صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے، اس کے بعد اسے ناقابل عمل قرار دینے کا معیار کیا ہوگا؟ چونکہ آپ نے ناسخ منسوخ کی بات بھی نہیں کی، بس ویسے آپ نے ایک مجمل جملہ بول دیا کہ ہر حدیث کا احترام کر، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں۔ اس کی تشریح کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کس قسم کی احادیث کو قابل عمل سمجھتے ہیں اور کس قسم کی احادیث کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں، یا پھر اس کا معیار خواہشات نفسانیہ ہوں گی، یعنی من مرضی ہوگی، اپنے دل کی چاہت ہوگی کہ جو دل چاہا اس حدیث کو مان لیا، اسے قابل عمل سمجھا، اور جو دل نے نہیں چاہا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے۔ یہ تو کوئی معیار نہیں ہوگا، یقیناً آپ بھی اس بات کو معیار نہیں سمجھیں گے۔ آگے حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سن لیجئے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثلاً پہلی مثال یہ ہے کہ حدیث میں ہے اونٹوں کا پیشاب پیو، یہ بخاری میں ہے، اونٹوں کا پیشاب پیو۔ اب یہ حدیث ہے، قابل احترام ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث ہو، اس کو آپ پورا جگ پیشاب اونٹنی کا اس کی افطاری کروائیں یا سحری کروائیں اور اس کو کہو تو اہل حدیث ہے، حدیث پہ عمل کر، وہ اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے تیار
نہیں ہوگا. کوئی جیسا بھی ہو، ملا ہو یا عام، حدیث دکھانا میرا کام ہے. بخاری بھی ہے اشربوا من ابوالہا کہ اونٹوں کا پیشاب پیو. اب یہ حدیث ہے، لیکن دنیا کا کوئی اہل حدیث اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے تیار، کیا خیال ہے ہوگا؟ اگر ہے ٹیکسلے میں کوئی تو اس کو ایک جگ پلا دو، ایک گلاس پلا دو. حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. آپ نے حضرت کی عظیم الشان مثال سنی کہ جی اونٹوں کا پیشاب پیو، یہ بخاری میں ہے، اور پھر حضرت نے الفاظ پڑھے کہ اشربوا من ابوالہا. آپ نے اگر توجہ سے سنا، ریپیٹ کر کے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں آپ، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بخاری میں ہے اشربوا من ابوالہا. بخاری بھی ہے اشربوا من ابوالہا کہ اونٹوں کا پیشاب پیو. اس حدیث کو پیش کرنے میں بھی بکھروی صاحب نے دیانت اور امانت سے کام نہیں لیا، کہ بکھروی صاحب سے اس کی توقع بھی کم کی جاتی ہے کہ وہ امانت اور دیانت کے ساتھ کوئی بات پیش کرے. چونکہ مولوی صاحب کی یہ عادت ہے کہ حدیث یا اہل الحدیث کا معاملہ ہو تو اکثر و بیشتر مولوی صاحب سچ سے کام نہیں لیتے. یہاں بھی انہوں نے یہی کیا، سچی بات بیان نہیں کی اور حدیث پیش کی کہ بخاری میں ہے کہ اشربوا من ابوالہا. یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. جناب والا صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث کم و بیش 14 مقامات پر موجود ہے. سب سے پہلے کتاب الوضو اور باب ہے ابوال الابل والدواب والغنم ومرابدها، حدیث نمبر 233. انشاءاللہ ہم اسکین ساتھ لگائیں گے اور اس بار جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ لگائیں گے. مولانا ظہور الباری عامی فاضل دیوبند کا ترجمہ آپ دیکھ لیں اس حدیث کو، ان کے ترجمے کے ساتھ اس حدیث کو دیکھیے گا حدیث میں کیا لکھا ہے اور مولوی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ قدیم اناس من عقل او عرینہ، کچھ لوگ عقل یا عرینہ قبیلے کے وہ آئے، فاجتووا المدینہ، مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، یعنی بیمار ہونا بھی اس کے معنی ہوتا ہے کہ مدینے میں آ کر بیمار ہو گئے وہ. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکاح یعنی اونٹنیوں کے پاس چلے جانے کا حکم دیا. وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَإِلْبَانِهَا، اور یہ کہ اس کا دودھ اور پیشاب پئیں. اب حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، یہ حدیث اس طرح سے ہے، لیکن مولوی صاحب نے کس طرح پیش کی کہ بخاری میں ہے اشربوا من ابوالہا. بخاری بھی ہے اشربوا من ابوالہا کہ اونٹوں کا پیشاب پیو. صحیح بخاری کے میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں مختلف جہاں جہاں یہ حدیث واقع ہوئی ہے. کہیں ایک بھی آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو اتنا ہی حکم دیا ہو کہ اشربوا من ابوالہا، اس کے پیشاب کو پی لو یا اس کے پیشاب میں سے کچھ پی لو. تو اب یہ حدیث آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے آزمی صاحب کا ترجمہ رکھا ہے، اس میں آپ کو حاشیے پر یہ فٹ نوٹ نظر آ رہا ہوگا. انہوں نے لکھا ہے کہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹ کے پیشاب پینے کا حکم دیا، وہ وقتی علاج تھا ورنہ پیشاب کا استعمال حرام ہے. یہ ان کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں شافعیہ، مالکیہ اور بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر اونٹ کا پیشاب پاک ہے. یہ تو ان کا حاشیہ ہے کہ مجبوری، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مجبوری کا معاملہ ہے، ایسے نہیں کہ جگ بھر کر پیو. من ابوالہا والبانہا، اس کے دودھ اور پیشاب میں سے پیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بیمار لوگوں کو. کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ اشربوا من ابوالہا. صحیح بخاری میں کسی بھی جگہ یہ الفاظ نہیں ہے. یہ خالص مولوی صاحب کی گھڑنت کہہ لیجئے، اس کو مولوی صاحب کا ایجاد کہہ لیجئے کہ وہ اسے صحیح بخاری کی حدیث بتا رہے ہیں اپنے الفاظ کو. مثال کے طور پر یہ حدیث صحیح بخاری میں دوسری مرتبہ 1501 نمبر پر، تیسری مرتبہ 3018، چوتھی مرتبہ 4192، پانچویں مرتبہ 4610، چھٹی مرتبہ 5685، ساتویں مرتبہ 5686، آٹھویں مرتبہ 5727 اور نویں مرتبہ
6802 اور 10ویں مرتبہ 6804 اور 11ویں مرتبہ 6805 اور 12ویں مرتبہ 6899۔ ان 12 مقامات پر صحیح بخاری شریف میں بیماری کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ساتھ دودھ کا بھی ذکر ہے، لیکن مولوی صاحب کی دیانت اور مولوی صاحب کی امانت اہل حدیث کے خلاف دشمنی میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ حدیث تک کا احترام نہیں کرتے۔ کیا یہ حدیث کا احترام ہے کہ حدیث کچھ کہے آپ کچھ کہیں، حدیث میں کچھ بات ہو آپ کچھ اور بنا دیں، حدیث کو ناقص پیش کر کے حدیث کا مذاق بنوائیں، منکرین حدیث کو راہ دیں، منکرین حدیث کا طریقہ کار اپنائیں؟ کیا یہ حدیث کا احترام ہے؟ کہنے کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہر حدیث کا احترام کر، یہ احترام نہیں ہے۔ حدیث کو ناقص پیش کر کے اس پر اعتراض جڑنا کہ جی اہل حدیث جو ہے وہ پیشاب نہیں پیتے۔ اب یہ حدیث ہے، لیکن دنیا کا کوئی اہل حدیث اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے تیار کیا خیال ہے ہوگا؟ اگر ہے ٹیکس لے میں کوئی تو اس کو ایک جگ پلا دو، ایک گلاس پلا دو۔ جناب صرف پیشاب پینے کا حکم تو نہیں ہے، اور یہ کوئی عام حکم تو نہیں ہے کہ یہ کوئی مشروب ہے اس کو بنا بنا کر پیتے رہیں، یہ اس کو لے کر پیتے رہیں، کوئی مشروب تو نہیں ہے۔ بیمار لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کا یہ فرمانا کہ جی کوئی اہل حدیث ہو اس کو پورا جگ آپ اٹھنی کا پیشاب اس کی افطاری کروائیں یا سحری کروائیں، اس کو کہو تم اہل حدیث اس پر عمل کرو، وہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ جب حدیث میں یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، اس حدیث کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بیمار ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا۔ اب آپ صحت مند لوگوں کو جنہیں وہ بیماری بھی نہیں، جنہیں وہ تکلیف نہیں، جنہیں وہ پریشانی نہیں، ان کو آپ کہیں کہ ان کا پیشاب پیو تو وہ کیوں پیئیں گے؟ عام حکم تو نہیں ہے، یہ بیمار لوگوں کے لیے۔ اب مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے یہ حدیث پیش کی تو مطلب یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ ہر حدیث کا احترام کر، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں۔ یہ خالص مولوی صاحب کا ذاتی خیال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ احادیث کوئی آج کل کی چیزیں نہیں ہیں، صحابہ کرام نے بیان کی، تابعین سے، تابعین نے اپنے شاگردوں سے ائمہ محدثین تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ 1400 سال سے احادیث چلی آ رہی ہیں۔ ناقابل عمل قرار دینے والا کون ہے؟ آپ ہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے، وگرنہ اہل علم اس طرح کی رائے نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ امام طحاوی رحمہ اللہ کو لے لیجئے، امام طحاوی حنفی، ان کی مشہور و معروف کتاب ہے شرح معانی الآثار۔ اس کا ترجمہ طحاوی شریف اردو کے نام سے عام طور پر مل جاتا ہے، مکتبۃ العلم اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ استاذ الحدیث مولانا شمس الدین صاحب نے کیا ہے جو دیوبندی ہیں اور دارالعلوم المدینہ چنیوٹ میں استاذ الحدیث ہیں۔ اسی طرح آپ شاگرد ہیں محمد حسین نیلوی کے، جن کو مماتی شاخ کا ایک معتبر نام سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ درخواستی صاحب اور اسی طرح مولانا ادریس کاندھلوی صاحب، ان اکابر علماء دیوبند سے آپ نے کسب فیض کیا، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا شرح معانی الآثار کا۔ تو اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب حکم بول ما یؤکل لحمہ، کہ باب ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کا حکم۔ اس میں یہ حدیث لائیں، سارے کا سارا میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا، اسکین لگاؤں گا آپ دیکھ لیجئے گا، جلد 1 ہے مترجم کا اور صفحہ 360۔ اس میں نمبر 1 غیر معقول اللحم اور انسانی پیشاب بالاتفاق ناپاک و نجس ہیں۔ معقول اللحم یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے متعلق اختلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ فریق اول اس میں امام محمد اور احمد، مالک، نخعی رحمہم اللہ وغیرہ علماء اس کو پاک قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف شافعی ان کو نجس مانتے ہیں، فریق دوم لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 اسی طرح جان کے خطرے کے وقت حرام سے تداوی بالاتفاق جائز ہے، اگر خطرہ جان نہ ہو تو اس میں نمبر 1 امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام شافعی کے یہاں مطلقاً ناجائز ہے، اور نمبر 3 پر لکھا ہے کہ امام مالک، ابو یوسف، طحاوی رحمہم اللہ کے نزدیک ضرورت میں درست ہے۔ فریق اول کی مستدل روایت۔ پھر اس کے بعد یہی سی بخاری والی حدیث نقل کی ہے کہ یہ جو
اورانیین تھے، اورینا کے لوگ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حدیث نمبر 623 مترجم بتا رہا ہوں، 624 پر بھی یہ حدیث نقل کی. اور پھر اسی طرح حاصل روایات لکھتے ہیں حضرت مولانا شمس الدین صاحب، تو یہی لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ، دیگر علماء کہتے ہیں ان روایات میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب ابوال پینے کا حکم دیا تو اس کا حلال ہونا ثابت ہوا، اور اگر یہ حلال نہ ہوتا تو ان کو تداوی کی یعنی دوا کے طور پر لینے کی اجازت نہ دی جاتی، کیونکہ حرام میں شفا نہیں بلکہ وہ تو خود بیماری ہے. بس ثابت ہوا کہ پیشاب معقول اللحم پاک ہے، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب پاک ہے، تبھی استعمال کا حکم دیا، ورنہ تو حرام سے تداوی کی کسی صورت میں اجازت نہیں. اس کی دلیل یہ روایت ہے. پھر اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ حرام سے عدم تداوی کی روایات جو ہیں انہوں نے نقل کی 625 پر، 625 کے بعد 626 پر مرفوع روایت ہے. پھر 627 پر جو ہے موقوف ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں حرام سے علاج کی ممانعت ہے. اور پھر 628 پر ایک حدیث نقل کی. اس کے بعد یہ بھی موقوف ہے سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 5ویں نمبر پر 629 نمبر کی ایک حدیث نقل کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، موقوف روایت ہے. آخر میں حاصل آثار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ ان 5 آثار سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حرام میں شفا نہیں. اور پہلے آثار میں ان کو اونٹوں کا پیشاب بطور دوا استعمال کرنے کا حکم فرمایا. اس سے ثابت ہوا کہ وہ بھی حرام نہیں اور نجس بھی نہیں بلکہ طاہر ہے، اور اس وجہ سے اس کو پینے کا حکم دیا، یعنی بیمار لوگوں کو. اب یہ احادیث پھر آخر میں صفحہ 310 پر مترجم جلد اول صفحہ 310 پر لکھا ہے کہ 2 باتیں ہیں. اونٹوں کا پیشاب پاک ہے، نمبر 2 اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا اسی طرح درست ہے جیسا عام چیزوں کو. اگر پاک نہ ہو تو شراب کی طرح اس سے تداوی علاج بھی درست قرار نہ دیا جاتا. یہ سب کچھ کون فرما رہے ہیں؟ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ. ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ مولانا شمس الدین جو استاذ الحدیث ہیں اور اکابر علماء دیوبند کے شاگرد ہیں، وہ یہ سب کچھ نقل کر رہے ہیں. احناف کا موقف یہی بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن احادیث وہ نقل کر رہے ہیں اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی یہ حدیث ناقابل عمل ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ علماء کا اس پر اختلاف ہے، بعض اہل علم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور بعض اہل علم اس کو صحیح سمجھتے ہیں علاج کے لیے استعمال کرنے کو. تو یہ عام حدیث نہیں ہے. آخر میں پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا، یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتے ہوئے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ينفي ان يكون حلالا في حال الضروره ولا انه علاج من بعض العلل. تو اسی طرح وكذلك حرمة البول في غير حال الضروره في غير حال الضروره ليس فيه دليل انه حرام في حال الضروره. اس کا ترجمہ حضرت نے لکھا ہے شمس الدین صاحب نے کہ ان کے لیے مباح کرنے میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے ان اسباب کے علاوہ میں اس کو مباح قرار دیا جائے. اور ریشم کے پہننے کی حرمت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس بات کے منافی ہو کہ وہ ضرورت کی حالت میں حلال ہے. منع تو ہے لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت بھی حلال نہیں ہے. ریشم حرام ہے لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ضرورت کے وقت بھی وہ حرام ہے. انسان کو ضرورت پڑ گئی، ضرورت کے وقت بھی وہ حرام ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. پھر آگے لکھتے ہیں اور نہ ہی یہ موجود ہے بعض اسباب میں علاج ہے بعینہی، یعنی بالکل اسی طرح پیشاب کی حرمت ضرورت کے احوال کے علاوہ یہی حکم رکھتی ہے. اس میں بھی کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس سے اس کا ضرورت کی حالت میں حرام ہونا ثابت ہوتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے. ہر حدیث کا احترام کر لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں. اور پھر بطور مثال صحیح بخاری کی اس حدیث کو رکھتے ہیں. بخاری بھی ہے اشربوا من ابوالہا کہ اونٹوں کا پیشاب پیو. تو امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث تھے، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت ہے. بطور مثال ریشم کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ریشم ممنوع ہے لیکن اگر کسی کو خارش وغیرہ کی بیماری ہو اور ریشم پہننے سے اس کی وہ بیماری دور ہوتی ہو تو وہ پہن سکتا ہے، ضرورت کے وقت حلال ہے. تو اسی طرح پیشاب کا معاملہ ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں شرح معانی الاثار میں، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں، اور پھر مثال پہ جو ہے نا وہ اونٹ کے پیشاب اور دودھ والی حدیث پیش کرتے ہیں. تو مولوی صاحب یہ آپ کی ذاتی رائے. آگے دیکھیے کہ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ ایک معروف نام ہے
اہل علم میں. صحیح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی عمدۃ القاری، تو اس شرح کے اندر اس کے علاوہ بھی کئی ان کی علمی تصانیف موجود ہیں. ہدایہ کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے. تو صحیح بخاری شریف کی شرح میں جلد 1 صفحہ 154 یہ ادارۃ الطباعۃ المنیریہ اس کی چھپی ہوئی، اس کے جلد 1 صفحہ 154 پر یہ حدیث نقل کی، اس کی شرح کی. پھر آگے لکھا کہ بیان و استنباط الاحکام، یعنی احکام مستنبط کرنے کا بیان. اس کے تحت حدیث سے شرعی احکام اخذ کرتے ہوئے لکھا کہ مطلب اس حدیث سے کیا کیا حکم ثابت ہوتے ہیں. تو ایک مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ ان مالکن استدل بهذا الحدیث، امام مالک رحمہ اللہ جو امام مدینہ تھے اور 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال لیا علی طہارت بول ما یوکل لحمه وبه قال احمد ومحمد بن الحسن والاستخری والرویانی الشافعیان. فرمایا کہ اس سے استدلال لیا امام احمد رحمہ اللہ، احمد بن حنبل 4 اماموں سے ایک امام یہ بھی ہے، محمد بن الحسن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معروف تلامذہ میں ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، اور استخری اور رویانی جو شافعی ہیں دونوں. وہو قول الشعبی، اور یہی شعبی کا قول ہے، اور یہی نخی کا قول ہے، اور یہی زہری ابن سیرین اور حکم الثوری کا قول ہے. یہ سارے معروف نام ہیں. امام شافعی بہت بڑے محدث، امام نخعی بہت بڑے محدث، امام زہری بہت بڑے محدث. صحیح بخاری کے ہر دوسرے صفحے پر آپ کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نظر آ رہی ہوگی. ابن سیرین تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. امام سوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. یہ سارے محدثین اس حدیث سے استدلال کر کے معقول اللحم یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانوروں کے پیشاب کو وہ پاک قرار دے رہے کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث ناقابل عمل ہے، اور مولوی صاحب کو پتا چل گیا. آگے امام عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ والشافعی وابو یوسف وابو ثور وآخرون کثیر الابوال كلها نجسہ. فرمایا کہ یہ شافعی، امام ابو یوسف، امام حنیفہ رحمہم اللہ، ابو ثور اور دوسرے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیشاب سارے کا سارا کوئی سا بھی ہو، ہر قسم کا پیشاب ناپاک ہے، الا ما عفی عنہ، سوائے اس کے جو اس میں سے معاف کر دیا گیا. وَأَجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا فِي حَدِيثِ الْعُرَانِيِّينَ، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جو حدیث عرانیین جو ہے یعنی قبیلہ عرینہ والی حدیث کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، تو قد کان للضرورت، یہ ضرورت کے وقت تھا. فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يُبَاحُ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ، اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جب ضرورت نہ ہو تب بھی یہ مباح ہوگی. ضرورت کے وقت لأن ثمة أشياء ابیحت فی الضرورات ولم تبح فی غیرہا، یہاں پر ایسی اور بھی چیزیں ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اور بھی چیزیں ہیں کہ جو ضرورت کے وقت جائز قرار دی جاتی ہیں اور بغیر ضرورت کے وہ جائز نہیں ہوتی، مباح نہیں ہوتی. کما فی لبس الحریر فإنہ حرام علی الرجال، جیسے ریشم مردوں پر حرام ہے. وقد ابیح لبسہ فی الحرب او للحکۃ او لشدۃ البرد، لیکن وہ مباح قرار دی گئی جنگ میں، دشمن پر روب ڈالنے کے لیے، یا خارش ہو، اگر کسی کو حکہ کھجلی ہو، خارش کی بیماری ہو، اور شدت البرد، یا بہت زیادہ شدید سردی کے علاقے میں، سرد علاقے میں ہو، بہت زیادہ سردی ہو، تو ایسے موقع پر اذا لم یجد غیرہ، جب وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ پائے علاج کے طور پر. وَلَهُ أَمْثَالٌ كَثِيرَةٌ فِي الشَّرْعِ، اس کی بہت سی مثالیں شریعت میں. یہ فرماتے ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے یہی فرمایا کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دوسرے لوگوں کے نزدیک ضرورت کے وقت تو یہ جائز ہے. یہی فرما رہے ہیں، وہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیث ناقابل عمل ہے، لیکن مولوی صاحب جب ہر حدیث قابل عمل نہیں، مثال کے طور پہ اونٹ کا پیشاب پیش کرتے ہیں، تو مولوی صاحب کی یہ مثال جو ہے یہ غلط ہے بالکل. یہ مثال بنتی نہیں ہے. ان کا یہ کہنا کہ ہر حدیث کا احترام کر لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، اس میں سے یہ حدیث بھی ہے، تو یہ ایک باطل بات ہے. ضرورت کے وقت تو اس کو احناف جو اس بات کے قائل ہیں کہ معقول اللحم، احناف میں سے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ معقول اللحم کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا یا انسان کا پیشاب ناپاک ہے، ناپاک قرار دیتے ہیں. اب نجاست خفیفہ یا غلیظہ اس کی بحث الگ ہے، کیونکہ اختلاف ہو گیا تو اختلاف کی وجہ سے وہ نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں حلال جانوروں کے پیشاب کو، اور وہ جو حرام جانور ہیں ان کو نجاست مغلظہ قرار دیتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ضرورت کے وقت وہ بھی حلال جانوروں کے پیشاب کے استعمال کی اجازت دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ضرورت تھی، اس سے عام حکم نہیں آتا. مطلب قابل عمل سمجھا تو مانا نا کہ ضرورت کے وقت جائز ہے.
علاج کے لیے جائز ہے. تو مولوی صاحب منفرد آئیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے فقہ کی کتابیں پڑھی وہ بھی غور سے نہیں پڑھی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ چوٹی کی کتاب کون سی ہے؟ حدیث دینیہ میں جو فقہ حنفیہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں چوٹی کی کتاب الہدایہ ہے. ہدایہ کے اندر اگر انہوں نے باقاعدہ کسی حنفی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے تو ہدایہ پڑھی ہوگی. ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کنویں میں بکری پیشاب کر دے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا. امام محمد کا کیا موقف ہے؟ یہ ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے ہم ساتھ لگا دیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھ لیجئے گا. کہتے ہیں وقال محمد رحمہ اللہ لا ينزح الا اذا غلب على الماء فيخرج من ان يكون طهورا. فرمایا کہ نہیں نکالا جائے گا کنویں کا پانی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سارا پانی نکالا جائے گا. ابو یوسف کا بھی یہی موقف تھا رحمہ اللہ. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نکالا جائے گا الا یہ کہ پانی پر وہ غالب آ جائے، یعنی پیشاب زیادہ ہو جائے، پانی سے غالب آ جائے تو پھر نکالا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو جائے، تاکہ وہ پاک کرنے والا بن جائے، طہور ہو جائے. وہ اصلہ، ان کی اصل کیا ہے، یعنی ان کی دلیل کیا ہے اس بات کی؟ کہتے ہیں ان بول ما یوکل لحمہ طاہر عنده نجس عندہما، کہ بول معقول اللحم یعنی حلال جانوروں کا پیشاب امام محمد کے نزدیک پاک ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ناپاک ہے، نجس ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لہو، یعنی امام محمد کی دلیل صاحب ہدایہ لکھ رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر العرانیین بشرب ابوال الابل والبانها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرانیین جو ہے عرینا والے جو ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا. بیماری کی صورت میں یہ بات ہو رہی ہے تو یہ ان کی دلیل ہے. آپ کہتے ہیں ناقابل عمل ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ، امام حنیفہ کے دو معروف شاگرد صاحبین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں تو امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، تو ان میں سے امام محمد نے تو اس حدیث کو ناقابل عمل نہیں سمجھا. آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناقابل عمل ہے. حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. آخر میں مولوی صاحب اپنے چینل کا نام رکھتے ہیں ترجمان دیوبند اور خود کو ترجمان دیوبند سمجھتے ہیں. تو پاکستان میں دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ نیو ٹاؤن کراچی، بنوری ٹاؤن کراچی ایک معروف ادارہ ہے، ان کی ایک ویب سائٹ ہے، اس میں بھی ایک فتویٰ اس طرح کا پوچھا گیا گائے کا پیشاب اور اونٹ کا پیشاب تو یہ کیا فرق ہے اس میں؟ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ صرف اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت دینا اور اس کی بنیاد پر بعض ائمہ کے اونٹ کے پیشاب کا پاک اور قابل استعمال ہونا، تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بتائیں وہ حلال ہے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام بتائیں وہ حرام ہے. اس لیے ہم بغیر کسی فلسفے کی کھوج لگائے، فلسفے کی کھوج لگانے کے یہی کہیں گے کہ اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت دی تو بعض ائمہ نے اس کے پاک ہونے کی رائے اختیار کی، اور گائے کے پیشاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اور قابل استعمال قرار نہیں دیا تو ہم بھی اس کو پاک اور قابل استعمال نہیں سمجھیں گے. کہتے ہیں کہ اونٹ کے پیشاب کی استعمال کی اجازت دی مجبوری کی صورت میں ہی، کہ عام حکم نہیں ہے. اگر فرض کیجئے عام حکم ہو تو دیکھیں آپ کا اور ہمارا اس پر اختلاف نہیں ہے کہ نص کی موجودگی میں کسی امام کا قول نہیں چلتا. اگر یہ عام حکم ہے تو حدیث رسول تو حجت ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ کے لیے حکم نہیں ہوگا؟ جگ بھر کر آپ کو کیوں نہ دیا جائے؟ آپ کیوں نہیں پئیں گے؟ کیا وجہ ہوگی؟ کیا آپ منکر حدیث ہیں؟ حدیث نہیں مانتے؟ احادیث پر جس طرح سے آپ اعتراضات کر رہے ہیں خضر حیات بکھروی صاحب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیشرو، اپنے ہی ہم مسلک، ہم مشرب، ہم نظریہ، ہم خیال مماتی دیوبندی سعید چترور گڑھی کے راستے پر چل رہے ہیں. جیسے اس نے صحیح بخاری شریف کے خلاف ایک کتاب لکھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور احادیث کی گستاخی کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بعض نامناسب کلمات کہے، تو بالکل آپ ان کے طریقے پہ چلے جا رہے ہیں، ان کے طریقے پر آپ احادیث سے صحیحہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. صحیح حدیث کا مذاق اڑانا چھوڑ دیجئے، اپنی رائے سے یہ کہنا کہ جی یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. ہر حدیث کا احترام کر لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں. یہ آپ کی ذاتی رائے. ائمہ دین نے ایسا نہیں سمجھا، محدثین نے ایسا نہیں سمجھا، حتیٰ کہ اکابر علماء احناف، امام طحاوی، امام محمد رحمہ اللہ، امام عینی حنفی رحمہ اللہ، ائمہ احناف جو کبار علماء تھے جن کا ایک مقام ہے دنیا جانتی ہے،
وہ بھی یہ نہیں سمجھتے. حتیٰ کہ علماء دیوبند، میں نے آپ کو نیوٹن کی مثال دی، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث قابل عمل سرے سے نہیں ہے. کہتے تھے نا کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. تو یہ آپ کی ذاتی اور من گھڑت رائے ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں. احادیث کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیجیے. آپ کو بڑاس نکالنی ہے، نکالیے، خوب نکالیے، اہل الحدیث کے خلاف نکالیے. حدیث کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، حدیث کے خلاف باطل پروپیگنڈا نہ کریں، حدیث سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، کیونکہ حدیث ماخذ دین ہے. یا تو کھل کر سامنے آئیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھیں. کھل کر سامنے آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ منکر حدیث ہے، حدیث نہیں مانتا. پھر لوگ آپ کی باتوں سے گمراہ نہ ہو. ایک طرف اب حدیث ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف احادیث پر من چاہے خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتے ہوئے احادیث کو کبھی قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں، کبھی اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. یہ 14ویں صدی میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی نہیں. یہ وہ اصول جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. ائمہ دین جنہوں نے اصول پیش کیے جن سے، اور ان اصولوں کی بنیاد موجود ہے، دلائل موجود ہیں، ان کے ذریعے یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی نہیں. 1400 سال سے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. آپ پہلے فرد امت کے جو اس حدیث کو مثال میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. ہاں آپ کو مثال مل سکتی ہے غلام احمد پرویز سے، مثال مل سکتی ہے کسی چکرالوی سے، آپ کو اپنے ٹائپ کا کوئی بندہ مل سکتا ہے سر سید کی طرح کا، کوئی منکر حدیث، کوئی گمراہ ایسا مل سکتا ہے. لیکن ائمہ دین جن کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، جن کی خدمات کو خدمات جلیلہ سمجھا جاتا ہے، جن کی خدمات کو دینی خدمات سمجھا جاتا ہے، ان میں سے آپ کو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یہ حدیث ناقابل عمل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے گمراہی کا یہ راستہ چھڑائے کہ آپ جو ہے وہ صحیح احادیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی ان کو قرآن کے خلاف قرار دے کر، کبھی ان کو ناقابل عمل قرار دے کر، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفسانیہ کو نبھانے کے لیے. اللہ ہی آپ سے یہ بد عادت چھڑائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.